رمضان میں 27واں روزہ، 27واں دن، 27ویں رات، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی آسیں ہوتی ہیں۔ ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار۔ اور سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، پر پڑھنا دھیان سے، توجہ سے، طلب سے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے، پھر غیب سے اللہ کی مدد آئی۔ جو بھی مسئلہ ہے، یقین جانی چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ کیش ہے، ایسے بھیجو اور اللہ کے خزانوں سے یہ صورت منوا کے لے آتی ہے۔ گھریلو الجھنوں کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے، ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، غیب سے فتوحات، برکات اور رحمتوں، عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے، رشتے، غم، اولاد، پتہ نہیں کون سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں 27واں روزہ، 27واں دن، 27ویں رات، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی آسیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا مسلمان اور عام سے عام مسلمان بھی رمضان کی 27ویں دن، 27ویں رات، اس کو بہت زیادہ اہمیت سے لیتا ہے، اور بہت توجہ سے لیتا ہے، اور بہت زیادہ درد دل سے لیتا ہے کہ بس رمضان آیا اور یہ کیفیت ہے میرے اوپر، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، اللہ میری فلاں طلب، اللہ میری مشکل، اللہ یہ مسئلہ، اللہ یہ مسئلہ۔ رمضان کے ان 27ویں روزے کے لمحات میں ہر فرد کی چاہت ہے، ہر فرد کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ پوری ہو جائے۔ اب میں اس میں 2 عمل بتاؤں گا۔ ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورۃ والضحیٰ اٹھائیں، 30ویں پارے میں دیکھ کے پڑھیں۔ سورۃ والضحیٰ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے، اول آخر 3 بار درود پاک، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار درود پاک کے ساتھ اول آخر ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار۔ اور سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، پر پڑھنا دھیان سے، توجہ سے، طلب سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں، اس کا تصور کر کے، اور تصور بہت سخت ہو، ادھر ادھر کوئی توجہ نہ ہو، بس اللہ کو نا یہ توجہ کا ہونا بہت پسند ہے۔ 2 چیزوں کا ہونا اللہ کو پسند ہے، ایک یقین، ایک توجہ۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت کوئی مجھے اسم اعظم فرمائے، فرمائے یقین اعظم اسم اعظم ہے، ایک یقین، اور دوسرا پوری توجہ۔ ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اس کے 9 کاف، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا، اس کیفیت کے ساتھ، درد، غم، طلب، تڑپ، جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں، اس کیفیت کے ساتھ۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے، پھر غیب سے اللہ کی مدد آئی۔ جو بھی مسئلہ ہے، یقین جانی چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، ایسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس 27ویں روزے کی بابرکت ساعتوں میں میرا تو مشورہ یہ ہے، آپ اس کو چند بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، دن میں وقفے وقفے سے پڑھ لیں، مجبوراً صبح شام پڑھ لیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ پڑھیں، چند منٹ لگتے ہیں۔ اول آخر درود پاک، سورۃ والضحیٰ، اور والضحیٰ کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، بس یہ تو کیش ہے، ایسے بھیجو اور اللہ کے خزانوں سے یہ صورت منوا کے لے آتی ہے۔ گھریلو الجھنوں کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے، ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، غیب سے فتوحات، برکات اور رحمتوں، عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے، رشتے، غم، اولاد، پتہ نہیں کون سے۔ اب جو بندے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ صورت جو ہے والضحیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے، مسلسل یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا کریم، اور پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور پڑھیں اندر کے درد سے۔
یا کریم یا کریم یا کریم. بس یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ترقی، کامیابی، عزت، وسعت، رحمت، برکت عطا فرمائے گی. وہ کھلا یا کریم پڑھتے رہیں. آپ 27 کی رات کو اور اعمال کر سکتے ہیں، معمولات کر سکتے ہیں. کہ میں چاہوں گا کہ 27ویں کے ان لمحات میں، 27ویں کے دن میں اور 27ویں کے روزے میں آپ سورۃ والضحیٰ والا عمل ضرور کریں. بہت بہت کمال عمل ہے اور بہت بہت حیرت انگیز بابرکت عمل ہے. اچھا میں ایک ٹوٹکا بھی بتا دوں. جو یہ شخص یہ چاہتا ہے نا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کبھی اس کا معدہ خراب نہ ہو، کبھی تھکے نہیں، اور لا علاج بیماریاں اگر ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں. میں لا علاج بیماریوں کو کوئی لسٹ نہیں بتاؤں گا، تو وہ میرا ایک ٹوٹکا آزما لے، بڑا فائدہ دے گا. 2 چمچ اسبگول کا چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل چھوٹا، اور 1 چٹکی کلونجی کی منہ میں رکھ کے پانی پی لے صبح شام. دنیا کی کوئی لا علاج بیماری ہے جس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے، جس کا علاج ہے یا نہیں ہے، اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اب ناممکن ہے؟ چند دن، چند ہفتے تو کر کے دیکھ لیجیے. 2 چمچ اسبگول چھلکا، 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چٹکی کلونجی صبح شام لے لیجیے. میں بیماری، میں پھر کہہ رہا ہوں بیماری نہیں بتاؤں گا. کتنی بتاؤں؟ میں نے ایک لفظ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، لا علاج بیماریاں، لا علاج روگ، لا علاج بیماریاں، لا علاج روگ. آپ اگر کوئی اور دوائیں کھا رہے ہیں تو کھاتے رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ یقین جانیے آپ کی دوائیں چھوٹ جائیں گی. کچھ دنوں میں آپ کہیں گے ان دواؤں کی ضرورت نہیں. یہ کر لیجیے اور والضحیٰ کے عمل کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اور اس پہ بہت توجہ دیں گے. اللہ ہماری حاضری کو، ہمارے روزوں کو، اور ہمارے روزوں کی حاضری کو، اور ہمارے اس بھوکا پیاسا رہنے کو، اور ہمارے کانوں آنکھوں کے روزوں کو، اور ہمارے جذبوں اور تنہائیوں کے روزوں کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ قبول ہیں اور اس کی بارگاہ میں رحمت کے ساتھ قبول ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.